جن کا تعلق مختلف پارٹی سے ہے، انہوں نے اپنے زعماء سمیت مجھ ناچیز پر اعتماد کیا اور پاکستان کا وزیر اعظم منتخب کروایا، جس کے لیے یقیناً میں ان کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ جناب اسپیکر، یہ 16 ماہ میرا خیال ہے کہ ایک مختصر ترین یہ عرصہ ہے کسی بھی حکومت کے لیے، اور اس کے مقابلے میں بے پناہ جناب اسپیکر چیلنجز تھے، مشکلات سامنے آئیں۔ پچھلی حکومت کا جو بوجھ بدترین غفلت اور بدترین ناکامیوں کی بدولت وہ ہم پہ آ پڑا۔ پلیز آرڈر ان دا ہاؤس۔ یہ تمام ممبران سے میری التماس ہے جو وزیر داخلہ صاحب کو گھیرے ہوئے ہیں کہ لیڈر آف دی ہاؤس آنریبل پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس فلور ہے، تو آپ اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیے۔ آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں لیڈر آف دی ہاؤس کی اسپیچ کو۔ رانا صاحب آپ آگے تشریف لائیں۔ رانا صاحب آگے آئیں۔ رانا صاحب آگے تشریف لے آئیں، آگے تشریف لے آئیں رانا صاحب۔ تو میں گزارش کرتا خواجہ آصف صاحب ذرا دیکھیے۔ میں گزارش کر رہا تھا جناب اسپیکر کہ انتہائی نامساعد حالات میں ساری حکومت کے زعماء اور کابینہ نے اور اراکین نے مل کر اس کا مقابلہ کیا، بدترین سیلابوں کا مقابلہ کیا جس نے صوبہ سندھ کو بے پناہ نقصان پہنچایا، بلوچستان کو، کے پی میں اور پنجاب کے بعض حصوں میں۔ اس سے پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ جو پچھلی حکومت نے معاہدہ کیا تھا اس کو تار تار کر دیا گیا، اور پاکستان کا وقار اور پاکستان کے اعتماد کو بہت شدید چوٹ لگی اس حکومت کی اس بدترین بدعہدی اور غفلت کی بنا پر۔ اور خارجی محاذ پر جناب اسپیکر اس حکومت نے ہمارے دوست ممالک اور برادر ممالک کے ساتھ تعلقات کو بری طرح مجروح کیا، اور جس کی بنا پر پاکستان کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ سائفر کا جو جھوٹ پر مبنی ڈرامہ اس نے جلدی پر تیل کا کام کیا، تیل پر جلدی کا کام کیا، اور اس سے ہمارے امریکہ سے تعلقات کو بری طرح متاثر کیا۔ چین جو ہمارا ہمالیہ نما دوست ملک ہے، اس کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا، جس کی بنا پر میں یہ بات بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے انتہائی برادرانہ اور دوستانہ تعلقات میں ضعف آیا۔ برادر ممالک کے بارے میں جو رویہ روا رکھا گیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ یہی وہ ہال ہے جناب اسپیکر، اور یہی وہ بینچز ہیں جہاں پر سابق وزیر خارجہ نے ایوان میں اور ایوان سے باہر بھی یہ کہا کہ ہم کشمیر کا مسئلہ اپنے ایک دوست انتہائی برادر ملک کی مدد کے بغیر حل کر سکتے ہیں۔
جہاں اسپیکر قرض لے کر ملک کو پوری دنیا کے آگے ہماری گردن کو جھکا دیا گیا، اور جہاں اسپیکر پاکستان کے جو انتہائی اہم جو داخلی معاملات تھے ان کے اوپر اس طرح اس حکومت نے اقدامات اٹھائے کہ جس سے ملک کے اندر ایک بدترین فضا پیدا ہوئی، ایک زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا، اور یہاں پر بیٹھے اس ہال میں پہلی بینچز میں ماں سوائے ایک دو کے چھوڑ کر سب کو چور اور ڈاکو کہا گیا۔ جناب اسپیکر، یہ ہیں وہ حالات جس میں ہم نے یہ اقتدار سنبھالا، اور جسے کہتے ہیں کہ سر منڈاتے اولے پڑے۔ ہمیں ان مشکلات کا اندازہ تو تھا، لیکن ان کی اتنی شدید انٹینسٹی کا ہمیں اندازہ نہیں تھا جناب اسپیکر۔ اور آپ یقین کریں کہ کبھی IMF کے ساتھ، کبھی پوری دنیا میں کساد بازاری کی وجہ سے، اور یوکرین میں جو جنگ چھڑ گئی اس کی وجہ سے جو تیل کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی، ہر مرتبہ 15 دن بعد جب ہمیں قیمتیں تیل اور پٹرول کی بڑھانی پڑتی تھی تو کابینہ کے اندر اچھی خاصی بحث ہوتی تھی کہ کس طریقے سے ہم غریب عوام کو یہ بوجھ جو ہے اس کو ٹرانسفر کریں۔ جہاں اسپیکر، اس کے علاوہ اس حکومت کے دور میں ان کے آخری سال میں گندم کی پیداوار میں بہت کمی ہوئی، اور اس کی وجہ سے ہمیں اربوں ڈالر خرچ کر کے باہر سے گندم منگوانی پڑی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں جناب اسپیکر پہلے چینی کو ایکسپورٹ کیا گیا اور بعد میں چینی کو امپورٹ کیا گیا، پہلے گندم کو ایکسپورٹ کیا گیا اور بعد میں امپورٹ کیا گیا۔ اربوں ڈالر اس طرح پاکستان کے دریا برد کیے گئے، اور چند لوگ جو ٹریڈر سے بڑے بڑے ان کی جیبیں بھر گئی، ایک منافع کے ساتھ، اور دوسرا اس زمانے میں روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں بہت نیچے جا رہی تھی، اس کی وجہ سے بھی ونڈ فال پروفٹ ہوا۔ اور جناب اسپیکر، یہ ہے ایک اختصار کے ساتھ وہ دردناک کہانی اس حکومت کے 4 سالہ دور میں، اور پوری اپوزیشن کو جس طریقے سے دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ یہاں پر تشریف فرما تھے اور یہاں پر ایک بحث چل رہی تھی، تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ آپ نے اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ نہیں لگایا بلکہ دیوار میں چن دیا آپ نے۔ یہ عالم تھا ایک ظلم، زیادتی اور فاشسٹ حکومت کا۔ لیکن آج جناب اسپیکر، میں بلا خوف تردید اور انتہائی انکساری کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آج 16 ماہ میں مجھے بتا دیں کہ اس حکومت نے کسی سیاسی مخالف کو جیل بھجوانا تو دور کی بات ہے، اس کو ناجائز طور پر تنگ کرنا یا اس کے خلاف نیب کو پیچھے لگا دینا، یہ نہ ہمارا کبھی شیوا تھا، نہ ہے اور نہ رہے گا۔ آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک پارٹی کے لیڈر کو اگر آج سزا ملی تو ہمیں اس میں قطعاً کوئی خوشی نہیں، دشمن کے بارے میں بھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے، اور اس خدائے بزرگ و برتر سے رحم اور معافی مانگنی چاہیے۔ قطعاً ہمیں مٹھائی بانٹنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، اگر کسی نے کیا ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں، اچھی روایت نہیں ہے۔ لیکن جناب اسپیکر، اس ملک کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی،
جس کی انتہا 9 مئی کو ہوئی. 9 مئی کا وہ دن ہے جناب اسپیکر جو کہ رہتی دنیا تک ایک بلیک ڈے کے طور پر یاد رکھا جائے گا. 9 مئی کا وہ دن ہے جناب اسپیکر جس دن ہمارے اس ملک کی سرحدوں کے محافظ جنہوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر پاکستان کی حفاظت کی اور اللہ کو پیارے ہو گئے اور اس ملک کے اندر لاکھوں بچوں اور بچیوں کو یتیم ہونے سے بچا گئے مگر اپنے بچے ان کے یتیم ہو گئے. اس ملک کی ہزاروں بیویوں کو بیوہ ہونے سے بچایا مگر ان کی اپنی بیویاں بیوہ ہو گئیں اور ان کے بوڑھے ماں باپ رہتی جب تک ان کی زندگی ہے ان کے اشک بار رہیں گے ان کے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ دہشت گردی میں اس ملک نے کتنی بڑی قیمت ادا کی ہے. جناب اسپیکر آپ جانتے ہیں کہ ضرب العضب اور رد الفساد کے نتیجے میں چاہے کوئی سپاہی افواج پاکستان کا ہو یا افسر ہو یا پولیس کا پاکستان کے کسی بھی صوبے کا جوان ہو یا افسر ہو یا کوئی لاہور کراچی پشاور کوئٹہ میں رہنے والے پاکستانی تاجر ڈاکٹر استاد طالب علم نرسیں کس کس نے اس بڑی جنگ میں شہادت کا جام نوش نہیں کیا اور اس میں سب سے زیادہ اس قربانی میں حصہ ڈالا کے پی کے صوبے نے بلوچستان نے سندھ نے پنجاب نے. جناب اسپیکر سیاسی اکابرین وہ شہید ہوئے ان کے بچے شہید ہوئے اور تب جا کر اس ناسور کو جناب اسپیکر نکیل ڈالی گئی اور شکست فاش ہوئی. 80,000 پاکستانی انہوں نے جام شہادت نوش کیا. جناب اسپیکر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. دنیا اس عظیم قربانیوں کی داستان کی معترف ہے. دنیا اور کچھ کہے پاکستان کے بارے میں لیکن دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے ہمارے جذبوں ہماری کمٹمنٹ اور افواج پاکستان کی قربانیوں سے وہ ہمیشہ وہ تحسین کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. اور پھر کیا ہوا جناب اسپیکر آپ ہی گواہ ہیں کہ اسی معزز ایوان میں ایک نہیں 2 میٹنگز ہوئی اور اس میٹنگ میں جو کچھ گفتگو ہوئی وہ یقیناً وہ ایک راز ہے میں اس کے اوپر پردہ نہیں اٹھا سکتا لیکن یہ بات تو ایک پبلک نوٹس میں ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم ان کو پاکستان دعوت دیتے ہیں وہ آئیں اور یہاں پر رہیں اور یہ ان کا گھر ہے. جناب اسپیکر اس کے بعد پھر دہشت گردی نے کس طرح سر اٹھایا یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے. کس طرح سوات میں وہ پہلے آئے اور سوات میں آ کر کیا انہوں نے ادھم مچایا, کس طرح تھانوں پر قبضہ کیا, کس طرح وہاں پر جتنا بھی عملہ تھا ان کو گرفتار کیا اور اس کے بعد آج تک پاکستان کے مختلف حصوں میں دہشت گردی کے حملے دوبارہ شروع ہو گئے. کیا میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ 80,000 عظیم پاکستانیوں, بزرگوں, ماؤں, بیٹوں, بیٹیوں اور جوانوں نے جو قربانیاں دی تھیں اس کا یہ چلا ہے کہ دوبارہ ایک ناسور نیست و نابود ہو گیا, دہشت گردی دفن ہو گئی اور پورے ملک میں امن اور چین تھا اور اس کی تمام تر اس کا کریڈٹ ان شہیدوں کو جاتا ہے, ان کی روحوں کو جاتا ہے, ان کے خاندانوں کو جاتا ہے. مگر اس کے بعد دہشت گردی نہ دوبارہ یہاں پر اود کے آئی ہے. 9 مئی کو ان عظیم شہیدوں کی قبروں اور غازیوں کی بے حرمتی کی گئی. یہ دوست نما دشمن تھے, ایک جتھا تھا جناب اسپیکر جس نے پاکستان میں یہ غدر مچایا. یہ ریاست کے خلاف بغاوت تھی, یہ پاکستان کی فوج کے خلاف بغاوت تھی,
یہ پاکستان کی فوج کے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کے خلاف بغاوت تھی. اس میں اب کوئی شک نہیں رہ جانا چاہیے. میں ایک ذمہ دار، آپ نے منتخب کیا، مجھے اس معزز ایوان نے منتخب کیا، میں انتہائی ذمہ داری سے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں. جناب اسپیکر، بڑے بڑے وزیر اعظم آئے اس ملک میں، ان کا جوڈیشل مرڈر بھی ہوا، ان کو شہید بھی کیا گیا، ان کو جلا وطن بھی کیا گیا، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ. اور بڑے بڑے یہاں پر حادثے ہوئے. کیا کبھی کسی نے اس ملک کے اندر کبھی کسی حساس ادارے کا گملہ بھی توڑا؟ گملہ توڑنے کی دور کی بات ہے، کبھی اس طرف رخ کیا؟ کبھی عوامی جو اثاثے ہیں کبھی ان کو تباہ کیا، توڑ پھوڑ کی، آگے لگائیں؟ ہاں، احتجاج کیے، کچھ لوگوں نے جذبات میں آ کے سیلف ایمولیشن کی، لیکن جناب اسپیکر اس طرح کا دلخراش منظر کبھی دیکھتی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا تھا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آج جبکہ میں آج رات آپ کی اور اس ایوان کی اجازت سے میں صدر پاکستان کو اسمبلی کی تحلیل کے لیے ایڈوائز بھیجوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ آج اس ایوان کو نہ صرف دوبارہ اس بدترین سازش کا نوٹس لینا چاہیے، بلکہ آج دوبارہ پھر ایک قرارداد منظور کر کے اس بات کا ہم اعادہ کریں کہ قیامت تک کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ اس طرح کی حرکت پاکستان کی ریاست کے خلاف یا پاکستان کی فوج کے خلاف کوئی کر سکے. جناب اسپیکر، میں یہاں پر کچھ گزارشات کروں گا، لیکن یہ 16 مہینے بہت مشکل، میری زندگی کا سب سے زیادہ مشکل امتحان جناب اسپیکر یہ 16 مہینے تھے، اور میرے ساتھیوں کے بھی. میں نے اتنا کڑا امتحان 38 سالہ سیاسی کیریئر میں نہیں دیکھا جناب اسپیکر، کہ ملک مہنگائی کے ایک شدید چکر میں پھنسا ہو، تیل کی قیمتیں نیچے آنے کا نام نہ لیتی ہوں، اور پاکستان کے اندر سیاسی ہلچل اور افراتفری ہو، روز دھرنے اور لانگ مارچز کی باتیں ہو رہی ہوں. تو جناب اسپیکر، سرمایہ کاری کہاں سے ہوگی؟ کون پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرے گا؟ باہر کے تو دور کی بات ہے، اپنے بھی سرمایہ کاری نہیں کریں گے. اسی طریقے سے IMF کا جو ایک بہت بڑا ایک چیلنج تھا، اور میں اس کے بارے میں میں نے اجلاس میں میں نے اس کی تفصیل بھی بتائی کہ اگر IMF کا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی
على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. جناب وزیر اعظم. جناب اسپیکر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ کٹھن حالات تھے. اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ IMF کا معاہدہ ہو گیا اور پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل چکا. لیکن جو پاکستان کو ڈیفالٹ کروانے میں یہاں پر اسلام آباد میں بیٹھ کے، لاہور میں بیٹھ کے، کراچی میں بیٹھ کے، کوئٹہ اور پشاور میں بیٹھ کے جو بد دعائیں کر رہے تھے کہ پاکستان خدا نہ کرے ڈیفالٹ کر جائے اور پاکستان کا خدا نہ کرے حشر نشر ہو جائے، ان کو جناب اسپیکر ان کا منہ مکروہ چہرہ قوم کے سامنے آ گیا کہ کس طرح انہوں نے اس زمانے میں اپنی 2 حکومتوں کو کہ وزرائے خزانہ کو کہا کہ آپ نے خطوط جاری نہیں کرنے اس لیے کہ اس مخلوط حکومت کو IMF کے پروگرام کی منظوری نہ ملے. جناب اسپیکر، میں یہی آپ کو ابھی بتا رہا تھا کہ کس طرح اس 75 سالہ دور میں کیا کیا حادثات ہوئے اس ملک میں، لیکن کبھی کسی سیاسی زعما نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ جا کے وہاں پر حملہ کر دو. جناب اسپیکر، یہ ہے وہ فرق اس ماضی کی حکومت کا جن کے سربراہ عمران نیازی تھے، اور نہ صرف اس حکومت کا، ماضی کی تمام حکومتوں کا جنہوں نے پاکستان کے عظیم مفاد کو ہمیشہ مقدم رکھا، اپنی ذات سے بالاتر رکھا، ذات کو پاکستان کے لیے قربان کیا. یہاں پر یہ حکومت تھی کہ جو ذات کی خاطر پاکستان کو قربان کرنا چاہتی تھی. جناب اسپیکر، اب ہم الحمدللہ ان مشکلات سے نکل آئے. سیلاب کا بھی بہت خاطر خواہ اس کا بہت اچھے طریقے سے اس حکومت نے عوام کی خدمت کی. پاکستان کے اندر پہلی مرتبہ اس سال 10 سال میں گندم کی پیداوار سب سے زیادہ ہوئی، اور اس سال امید ہے کہ کاٹن کی پیداوار بھی اللہ نے چاہا تو بہت اچھی ہوگی. جناب اسپیکر، اور جو ہم اس حکومت نے ویژن دیا ہے اپنی معاشی ترقی کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے لیے SIFC کے ذریعے، جس کے 4 پلرز ہیں، ایک زراعت، دوسرا جناب اسپیکر انفارمیشن ٹیکنالوجی اپنی نوجوان نسل کے لیے، تیسرا معدنیات، اور چوتھا ہماری ایکسپورٹس. یہ ویژن جناب اسپیکر، یہ نظام مارز وجود میں آ چکا ہے. اب جس نے بھی آنا ہے انٹرم گورنمنٹ کے ذریعے کے طور پر اور پھر الیکشن کے ذریعے، اللہ تعالیٰ جن کو بھی کامیابی دلوائے، اگر اللہ تعالیٰ نے اسی گلدستے کو کامیابی دلوائی تو یہ گلدستہ انشاءاللہ اس کی پھولوں کی مہک پورے پاکستان میں نہیں دنیا میں پھیلے گی انشاءاللہ، محنت، امانت اور دیانت کے ذریعے. جناب اسپیکر، میرے انتہائی محترم بھائی سردار اختر مینگل صاحب تشریف فرما ہیں. میری غیر موجودگی میں انہوں نے مجھ ناچیز کے بارے میں اچھے الفاظ کہے. میں اس کا اہل تو نہیں، لیکن میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. اسی طریقے سے میں آج پھر اس ایوان میں اپنی تمام جو مخلوط پارٹیز ہیں ان کے زعما کا میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کابینہ میں مجھ ناچیز کے لیے اچھے الفاظ کہے. یقین کیجئے گا کہ میں اس کا حقدار تو نہیں، سب کا میں بے حد شکر گزار ہوں. جناب اسپیکر، میں لیڈر آف دی اپوزیشن اور میں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور اس ایوان میں بیٹھے تمام پارٹیز کے انتہائی قابل احترام ممبران، خواتین و حضرات کا بے حد شکر گزار ہوں، جنہوں نے اس سارے عرصے میں میری رہنمائی کی،
میری مدد کی اور بعض اوقات ایک جائز مثبت تنقید کی جس کو ہم سب نے خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور اس سے سبق سیکھا. یہی سیاستدان کا کام ہے, یہی ایک انسان کا کام ہے, یہی خطا کار کا کام ہے کہ وہ اپنی غلطی سے سبق سیکھے, اکڑ پھو نہ دکھائے. اور جناب اسپیکر, گردن میں سریا نہیں ہونا چاہیے, جھکنا چاہیے, اور وزیداری اور انکساری یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. جناب اسپیکر, میں بلوچستان کے معاملات کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. یہاں پر اسلم بودانی صاحب بھی بیٹھے ہیں اور بلوچستان کے باقی زعماء بھی بیٹھے ہیں, JUI کے ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں. بلوچستان ہمارا ایک بہت پیارا صوبہ ہے باقی صوبوں کی طرح, لیکن یہ افسوس سے یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کا پہیہ باقی صوبوں کے مقابلے میں پیچھے رہ گیا. اس کی کئی وجوہات ہیں, میں یہاں پر تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. بلوچستان کے عوام کے اور ساتھیوں کے کچھ اور بھی گلے ہیں جو آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. جی پرائم منسٹر. بلوچستان کے جائز مطالبات ہیں, میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. بلوچستان ہمارا ایک, میں پھر کہتا ہوں کہ بڑا پیارا صوبہ ہے, اور بلوچستان میں بلوچ بھی بستے ہیں, پٹھان بھی بستے ہیں, بروہی بھی بستے ہیں, سیٹلرز بھی ہیں, اور بھی قومیں ہیں جس طرح کے باقی صوبوں میں ہیں. میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ میں نے ان 16 مہینوں میں اپنے تائیں بھرپور کوشش کی کہ بلوچستان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کے لیے جتنی بھی کوشش کی جائے, جتنے بھی وسائل مہیا کیے جائیں وہ کم ہوں گے. گوادر کے حوالے سے میں سی پیک کے منصوبوں کی بات نہیں کر رہا. گوادر کے حوالے سے پچھلی حکومت نے جو منصوبے شروع کیے تھے, پانی کا منصوبہ, بجلی کا منصوبہ, الحمدللہ ان تمام تر سیاسی افراتفری اور دھرنوں اور لانگ مارچز اور ملک کے اوپر جو خطرات منڈلا رہے تھے, جناب اسپیکر, میں یہ خادم گوادر کم سے کم 4 مرتبہ گیا, اور الحمدللہ وہ پانی کا منصوبہ, بجلی کا منصوبہ مکمل ہو گیا. کوئٹہ میں کئی مرتبہ گیا, لیکن یہ بات آنے جانے کی نہیں ہے, یہ خلوص کے ساتھ, دل کے ساتھ ان کے معاملات کو حل کرنے کی بات ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ کچھ مسائل حل ہوئے, جو نہیں حل ہوئے اس کے لیے ہم سب مل کر کوشش کریں گے. تمام پیپلز پارٹی, JUI, MQM سب مل کر ہم کوشش کریں گے ان کو حل کرنے کے لیے. لیکن ہمیں ضرور تھوڑا سا, میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا, تھوڑا سا ہم اپنا برداشت, صبر سے کام لیں. انشاءاللہ میں نہیں, جو بھی حکومت ہوگی وہ بلوچستان کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ اس مسئلے کو ضرور اٹینڈ کریں گے. اور سردار اختر جان مینگل میرے چھوٹے بھائی ہیں, اور باقی بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں. سردار خالد مکسی بیٹھے ہیں, اسلم بودانی بیٹھے ہیں, اور ہمارے ترین صاحب بیٹھے ہیں, اور دوسرے دوست بیٹھے ہیں. میں ان سب کی خدمت عرض کروں گا. JUI کے علماء کرام بیٹھے ہیں بلوچستان سے, ان سب کی خدمت عرض کروں گا کہ آپ تھوڑا اس میں حوصلہ کریں. انشاءاللہ ضرور یہ مسائل آہستہ آہستہ ضرور حل ہوں گے. جناب اسپیکر, میں آج یہاں پر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. میں آج یہاں پر اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں ان تمام زعماء کو جو یہاں پر تشریف فرما ہیں اور جو یہاں پر موجود نہیں ہیں, ان سب کو جناب اسپیکر اپنی دل کی گہرائیوں سے جناب اسپیکر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ایک پاکستان کی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے کہ ایک 13 جماعتی اتحاد جس میں 80 ممبرز لے کر ایک ممبر کی بھی پارٹی ہے, الحمدللہ
جناب اسپیکر اونچ نیچ آتی رہتی ہے, گھر میں بھی برتن جو ہیں آپس میں ٹکرا جاتے ہیں. یہ تو سیاسی پارٹیاں ہیں, لیکن جس طریقے سے میرے ساتھیوں نے, میرے دوسری پارٹی کے زعماء نے میری رہنمائی کی, میرے ساتھ برتاؤ کیا, میں ہمیشہ اس کو ایک خوشگوار یادگار کے طور پر زندگی بھر یاد رکھوں گا انشاءاللہ. اور جناب اسپیکر, میں اگر اجازت دیں تو میں یہ تاکہ کوئی نام رہ نہ جائے, میں یہاں پر وہ نام ایک دفعہ پھر پڑھنا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر, میں صدر آصف علی زرداری صاحب کا, حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا, چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا, جناب چودھری شجاعت حسین صاحب کا, جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کا, جناب میں ایمل ولی خان صاحب کا, جناب اپنے چھوٹے بھائی حیدر ہوتی خان صاحب کا, جناب سردار اختر جان مینگل صاحب کا, میں جناب محترم مخدوم محمود خان اچکزئی صاحب کا, جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب کا, جناب علامہ ساجد میر صاحب کا, جناب شاہزین بھکٹی صاحب کا, جناب ڈاکٹر عبد المالک صاحب کا, جناب اسلم بودانی صاحب کا, اور ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں, میں ان کا سب کا میں دل کی گہرائیوں سے, علی نواز شاہ صاحب کا, جی آپ کا نام تو میں پہلے لیا جناب, میں ان کا نام میں لے چکا ہوں, مگر میں یہ میرے بھائی ہیں, 100 مرتبہ نام لوں گا ان کا جناب انشاءاللہ. بالکل خالد مکشی صاحب کا, میں ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کی محبتوں کو, ان کی مہربانیوں کو زندگی بھر یاد رکھوں گا. اور اس سے بڑھ کے جناب اسپیکر, میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں جی محسن داوڑ صاحب کہاں ہیں؟ وہ یہاں بیٹھے تھے. محسن داوڑ صاحب کا, علی وزیر صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں, ان کا میں سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھیے ہر ایک کے اپنے اپنے مزاج ہیں, ان کی اپنی سوچ ہے, لیکن بلاخر ہم پاکستانی ہیں. اور یہ گلدستہ پاکستانیوں کا ہے جناب اسپیکر. یہ چاروں صوبوں سے مل کر یہ ایک ایسا خوبصورت گلدستہ ہے, نہ پہلے کبھی بنا نہ دوبارہ کبھی بنے گا ایسا گلدستہ. تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنی پارٹی کے وزراء, اپنی پارٹی کے جو میرے ساتھی ہیں, وزراء ہیں, چاہے وہ سینئر وزیر ہیں, وزراء ہیں, چاہے وہ ایڈوائزرز ہیں, اسپیشل اسسٹنٹ ہیں, میں ان سب کا, میں نے آج کابینہ میں باقی پارٹیوں کا میرا فرض بنتا تھا, ان کا سب کا شکریہ ادا کیا. بات مجھے پتا, میں باری باری آ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ لیڈر دی اپوزیشن, میں نے کہا مجھے بات کرنے دیں, میں باری باری اسی طرف آ رہا ہوں. میں اپنی پارٹی کے تمام وزراء کا, اسپیشل اسسٹنٹس کا اور ایڈوائزرز کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر, آپ کا مکرر شکریہ, آپ کے سیکرٹری کا, آپ کے پورے سٹاف کا, جتنی کمال طریقے سے آپ نے یہ ہاؤس کنڈکٹ کیا ہے, جس طرح آپ نے ہاؤس کو گائیڈ کیا اور ہاؤس کے مشورے کے مطابق آپ نے مشکل ترین مراحل میں آپ نے اس ہاؤس کو چلایا ہے. میں اپنی طرف سے اپنی کابینہ, جو کہ آج اپنا آخری اجلاس تھا, اور پورے ایوان کی طرف سے آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں, اور آپ کو بھرپور آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ تالی جو ہے زور سے نہیں لگی, زور سے لگائیں گے, زور سے, زور سے. میں سیکرٹری اسمبلی کا, پورے سٹاف کا, میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس ایوان کے جو ایک انگریزی میں کہتے ہیں لنچ پن, اور اردو میں اس کا ترجمہ ہے کہ وہ اپنا سہرا وہ ہے محب پوٹو. محب پوٹو, آئیے آپ لیٹ آئے, میں آپ کو نام لکھتا ہوں. محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, ان کو ہم سب خوش آمدید کہتے ہیں, اور ان کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ان کا کہ انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا
اس حکومت کو جوڑے رکھنے میں اور اپنی پوری سفارتی کاوشیں جو کہ سیلاب سے لے کر IMF تک پھیلی ہوئی ہیں ان کا میں بھرپور شکریہ ادا کرتا ہوں. چونکہ آپ مصروف تھے, نہیں تشریف لا سکے, میں جناب اسپیکر ریکارڈ پر یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ بلاول بھٹو جو میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں, انہوں نے بہترین سفارتکاری کی, انہوں نے بہترین کاوشیں کی اور پاکستان کے نام کو اجاگر کرنے کے لیے پوری کوشش کی. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یو ہیو اے ویری برائٹ فیوچر الحمدللہ. جناب اسپیکر, میں اپنی پارٹی کے اجازت دیں گے تو جو سینئر وزراء ہیں وہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں. جناب خواجہ محمد آصف صاحب, یہ عمر میں میرے ساتھ 10 سال بڑے ہیں, لیکن یقیناً یہ بہت میرے مربی ہیں اور ساتھی ہیں. اسحاق ڈار صاحب, بڑی محنت سے کام کیا انہوں نے اور بہت دل لگا کر راتوں کو جاگے, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں جناب اپنے بھائی رانا صاحب کا جو وزیر تعلیم ہیں, دوروں پر زیادہ رہتے ہیں باہر ممالک میں لیکن کام بھی کرتے ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں جناب عباسی صاحب کا, رانا ثناء اللہ صاحب کا, جنہوں نے انٹیریئر منسٹری میں بڑے مشکل اوقات میں وقتوں میں انہوں نے بھرپور کام کیا. لا منسٹر کا میں بہت شکر گزار ہوں, جنہوں نے بڑی محنت کی ہے اور قانون سازی میں بڑا ان کا کام ہے. اور جناب سردار ایاز صادق صاحب, جنہوں نے بڑی محنت کی, کام کیا. جناب محترمہ شہری رحمان صاحبہ, انہوں نے کلائمیٹ چینج میں بڑی محنت کی. اور میرے بھائی سید نوید قمر, یہ کمال کے آدمی ہیں, بڑے بہت کام والے آدمی ہیں. یہ میں بلاول بھٹو صاحب کو کہوں گا کہ ان کو PML میں بھیج دیں ان کو ذرا. میں اپنے ساتھیوں, میں سردار اختر مینگل اور ان کے جو وزراء ہیں, میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. میں سردار خالد مکسی صاحب کا اور ان کے وزراء کا بہت شکر گزار ہوں. میں مولانا فضل الرحمان صاحب, ان کے صاحبزادے اسد محمود صاحب اور ان کے وزراء کا بہت شکر گزار ہوں. میں خورشید شاہ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں, بہت عمدہ انسان ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان کو زندگی دے. یہ سیاست کے میدان میں یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑے رہنما ہیں. اور اسی طرح درجہ بدرجہ MQM کے ہمارے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب, ان کے وزراء کا میں بہت شکر گزار ہوں جناب اسپیکر. اس کے علاوہ میں جناب ایمن ولی خان صاحب, ان کا شکر گزار ہوں. حیدر ہوتی, ان کو میں نے ایک دفعہ نہیں 10 مرتبہ ان کو میں نے درخواست کی کہ آپ کابینہ میں آئیں, لیکن وہ بہت میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح انہوں نے ہر دفعہ دامن چھوڑایا, اور لیکن وہ ہمارے ساتھ رہے, پورا ساتھ دیا انہوں نے, اور ان کا بھی میں بےحد ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ ساجد میر صاحب سینیٹر, اور ان کے سینٹ میں ان کے جو ممبرز ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور سینٹ میں ان تمام معزز پارٹیز کا جو سینٹ میں ان کے ممبرز ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جو وزیر ہیں اس حکومت میں. اور سینٹ کے چیئرمین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, سینٹ کے سینیٹرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب اسپیکر. یہ محفل آج برخاست ہوگی, لیکن انشاءاللہ ضرور جلد دوبارہ یہ محفل لگے گی. پاکستان انشاءاللہ یہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان کی غلطیوں کی وجہ سے بناؤں وزیر اعظم. نہیں, میں ان کے ووٹوں سے بناؤں جناب اسپیکر, ان کے ووٹوں سے. آپ سب خواتین کے ووٹوں سے بناؤں, اپنے بھائیوں کے ووٹ سے بناؤں. اور میں راجہ ریاض صاحب یہاں پر موجود نہیں ہیں, تو راجہ ریاض صاحب سے کل میں ملاقات کروں گا اور ان سے ہاتھ سے ہاتھ ملاؤں گا ان سے. اور جو آئین کہتا ہے مجھے کہ نام انٹرم وزیر اعظم کے, ہم اس کے اوپر تبادلہ خیال کریں گے انشاءاللہ. کل پہلی ملاقات ہے. آئین 3 دن کی مدت دیتا ہے, پھر 2 دن ہاؤس میں آئے گا اگر نام فیصلہ کر سکے, اس کے بعد پھر 2 دن چیف الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا. تو جناب اسپیکر, یہ میں آج آپ کو ختاماً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک مرتبہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ یادیں, حسین یادیں میری زندگی کا حصہ ہیں. انشاءاللہ ہم مل کر پاکستان کو
बागो बहार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जिसको अल्लाह ताला ने मौका दिया, जिसे अल्लाह ताला ने चुना, जिनके अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारियां दी, इंशाअल्लाह मिलकर जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, हम पाकिस्तान को ज़रूर अजीम बनाएंगे और कर्ज़ों से जान छुड़ाएंगे और पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़े करेंगे और कायद उनकी रूह को और लाखों शहीदों की रूहों को तस्कीन पहुंचेगी। पाकिस्तान पाइंदाबाद, कायद आज़म जिंदाबाद। स्पीकर, मैंने असम्बली स्टाफ का शुक्रिया अदा किया, लेकिन जो हमारे फोटोग्राफर्स हैं, कैमरामैन हैं, डीजी फोटोग्राफर है जफर सुल्तान और जी असम्बली के स्टाफ का कर दिया। असम्बली के स्टाफ, जनाब स्पीकर, मैं फर्दन और इज्तमान सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप मेरे बिहाफ पे सबको मेरा शुक्रिया और उनको तहसीन पहुँचा दें। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासुर। पाकिस्तान पाइंदाबाद। शुक्रिया।